سورہ شعراء آیت 158 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَخَذَهُمْ پھر آ پکڑا انہیں عذاب نے انا بے شک فی ذالک اس میں لآیتن البتہ نشانی وما اور نہیں کانا ہیں اکثر ہم ان کے اکثر مومنین ایمان لانے والے۔ اب جب انہوں نے اللہ کے اس معجزے یعنی اونٹنے کے ساتھ یعنی اس کی کونچیں کاٹیں تو پھر اللہ کے عذاب کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ انہیں پتہ لگ گیا کہ اب ہمارا کام تمام ہونے والا ہے۔ تو پچھلی آیت میں تذکرہ تھا کہ وہ نادم ہوئے، پشیمان ہوئے۔ اب ان کی ندامت، اچھا پہلے تو یہ دیکھیں کہ مسئلہ کیا تھا۔ مسئلہ دنیا کی زندگی تھی۔ وہ دنیا کی زندگی کی طرف ایسے ان کی توجہ، اس کا دھیان، ان کی ساری کوششیں، کاوشیں دنیا کی زندگی اور اس میں آرام، آسائش، ترقی، جو اپنی اولاد، اپنی ساری چیزیں، یہ سارے تجارتیں، یہ سب کچھ جن کاموں میں آج ہم لگے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑے، بلکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں بڑے بھلے کام کر رہے ہیں۔ آج ہماری جو سوچ ہے نا، وہ انہی قوموں جیسی سوچ ہے جو تباہ کر دی گئیں۔ اب یہ بات آپ کو آپ تسلیم نہ کریں، آپ کی مرضی ہے۔ آپ کوئی نیگیٹو کام نہ کریں دنیا میں۔ آپ سمجھتے ہیں نا، آپ بالکل سیدھے، آپ بھلے بندے ہیں، آپ کسی کا حق نہیں کھا رہے، آپ محنت کرتے ہیں اور اس سے کماتے ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ آپ نے ان کو بڑی اخلاقیات کی بڑی تربیت کی ہوئی ہے، وہ کسی کا حق نہیں کھاتے، وہ کسی کو تنگ نہیں کرتے، لیکن آپ کی زندگی دنیا کی زندگی کی خواہش پر مبنی ہے۔ آپ جو عزت چاہتے ہیں، احترام چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، یہاں کی اس میں بڑھوتری چاہتے ہیں، وہ ساری دنیا کی زندگی ہے۔ تو یہ بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ آپ کو اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، آپ کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آپ کی آسائش کی، ترقی کی، وہ ساری جو مزے ہیں، لطف ہیں، عزت ہے، احترام ہے، تقریب ہے، تکریم ہے، جو بھی انسان تصور کر سکتا ہے، وہ اللہ نے اس دنیا میں ان مومن کے لیے نہیں رکھا، بلکہ یہاں تو آزمائشیں ہیں، ذمہ داریاں ہیں۔ تو وہ اس کے لیے اور جہان بنایا گیا ہے، جو بنایا صرف اسی کام کے لیے گیا ہے۔ تو اگر آپ اس دنیا میں لگے ہوئے ہیں نا، تو پھر آپ بچ نہیں سکتے، آپ ناکام ہو۔ کوئی بھی جو ایسا کر رہا ہے وہ ناکام ہے۔ تو ان کو سمجھایا گیا، بتایا گیا، باز نہ آئے۔ دنیا دیکھیں نا، مجھے یہ چاہیے چیز، بس ہر صورت میں چاہیے، جو ہو جائے، مجھے جتنا اس میں وقت لگانا پڑے، جو اپنی اللہ کی دی ہوئی مہلت برباد کرنی پڑے، اپنی جو اللہ نے ہماری ذمہ داری، جو اللہ سے بندگی، اللہ سے وابستگی، اس کی دین کی سربلندی، حق کے خلاف، حق کے لیے لڑنا، ظلم کے خلاف برسر پیکار ہو جانا، جم جانا، ڈٹ جانا، دوسروں کو اس باطل کے اس پنجے سے آزاد کرانا، دوسروں کا دھیان، توجہ اللہ کی طرف مبذول کرانا، ان کو حق کی طرف لے کر آنا، یہ جو اس ذمہ داری کو بھول گیا اور کہ نہیں جی مجھے دنیا چاہیے بس، تو یہ بذات خود بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑی غفلت ہے، جہالت ہے۔ تو اس دنیا کی وجہ سے نا انہوں نے اللہ کے اس معجزے کے ساتھ ایسا کیا۔ وہ اپنا دنیا کا فائدہ چاہتے تھے، اس میں کسی طرح کی کمی نہ ہو، ایک دن کا بھی وقفہ نہیں چاہیے تھا، پانی کا میسر رہے انہیں۔ تو اس بات پر کیا کیا گیا، ان کے ساتھ عذاب آ گیا اور کسی کو نہ چھوڑا گیا، کسی کو بھی نہ چھوڑا گیا۔
سب کے سب نیست و نابود کر دیے گئے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةٌ، اب اس میں ان باتوں میں بات ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ کی کبریائی، اللہ کے ہونے کا۔ جب انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے نا، اللہ کے وجود کی نفی کرتا ہے، تو پھر دنیا کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اس کو وہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کے وجود کا اس پہ یقین ہو، اور وہ اللہ کی نافرمانی کرے، اور اس عارضی اور وقتی دنیا کی طرف جس کو اللہ نے دھوکہ قرار دیا ہے، کھیل اور تماشا قرار دیا ہے، تو آپ کے لیے آزمائش قرار دیا ہے، وہ اس آزمائش کو گلے سے لگائے گا۔ کیا اس کے لیے پاگل اور بدحواس ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ دنیا کی زندگی کو اہم سمجھنے والے کدھر گئے؟ دیکھو ذرا، اگر آپ کو ان پر یقین نہیں آ رہا تو ذرا اپنے آبا و اجداد، دادا پردادا کی طرف نظر کریں، کہاں گئے وہ اس دنیا کی زندگی میں وہ اسی طرح ہم جیسے جیتے جاگتے، دوڑتے بھاگتے، خواہشیں کرتے، مال اسباب ادھر ادھر کی چیزوں کی فکر کرتے ہوئے لوگ کس طرف چلے گئے؟ ہم نے بھی نہیں رہنا۔ دیکھو اللہ آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ کے وجود کا انکار، یہ ہے انسان کی بدبختی، یہ ہے اس کی جہالت۔ سارے کام چھوڑ کر پہلا کام یہی کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اس کے ہونے کا یقین، ایسا یقین کہ سب کچھ کرنے والی ذات بس وہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ جب تک یہ یقین دل و جان کے اندر جاگزین نہیں ہوتا، تب تک فکر کرنی ہے، اپنی بھی اور اپنے گرد و پیش میں رہنے والوں کی بھی۔